وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول محمد المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه البر أجمعين ومن انتهج منهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواہ البخاری و مسلم. برادران اسلام، سامعین اکرام، عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ پروگرام قرآن مجید کی تقسیم کے لیے منعقد کیا گیا ہے، لہذا میں اسی کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا فضل و کرم ہے. بہت سارے احسانات ہیں اور بڑے بڑے احسانات ہیں، بہت ہی عظیم، بہت ہی بہترین، بہت ہی شاندار. انہی فضل و کرم میں سے، انہی احسان میں سے ایک بڑا احسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب سے نوازا ہے. اور قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے. قرآن کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے قرآن مجید؟ ہاں بچوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. یہ کسی انسان کا، کسی ولی کا، کسی پیر کا، کسی بادشاہ کا، کسی پیغمبر کا یا کسی فرشتہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، جس کو جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اور قرآن مجید یہ دنیا کی سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے اچھی کتاب ہے. اس سے اچھی کتاب نہ دنیا میں اس سے پہلے نازل ہوئی اور نہ قیامت تک نازل ہوگی. تو دنیا کی سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے. دنیا کی سب سے اچھی کتاب. اس کتاب کا مقارنہ یا اس کتاب کا کمپیریزن دنیا کی کسی دوسری کتاب سے نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر ہم دنیا کی کسی کتاب کا مقارنہ یا اس کا کمپیریزن قرآن مجید سے کرتے ہیں تو قرآن مجید کی کیا یہ توہین ہے؟ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی شان کو کم کرنا ہے، اس کی شان کو کیا کرنا ہے؟ اس کی شان کو گھٹانا ہے، کم کرنا ہے. اب دیکھیے آپ کہ قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں کتنے احادیث آئے ہیں. بہت ساری احادیث میں قرآن کی فضیلت کو بیان کیا گیا. مثال کے طور پر ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں افضل شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. یہ کس کی روایت ہے؟ بخاری و مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں میں وہ شخص بہت ہی اچھا ہے، افضل شخص ہے، بہترین شخص ہے. کون؟ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، ہاں، یا جس کے پاس بڑا سا خوبصورت گھر ہے، ہاں، یا جس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، یا جو ڈاکٹر ہے، یا جو انجینئر ہے، یا جو وکیل ہے. ہاں، آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے
جو قرآن مجید کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اندر اچھا شخص کون ہے؟ جو خود قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن مجید کو کیا کرے؟ دوسروں کو بتائے، دوسروں کو سکھائے۔ انہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری بھی روایت ہے، اس کے اندر کیا فرمایا گیا؟ ان افضلکم، وہاں پر افضل کا لفظ ہے کہ بلا شبہ تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے بارے میں ایک دوسری روایت کے اندر آیا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو یاد کر لے گا، اس کو سمجھ لے گا، اس کو حفظ کر لے گا، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ کس کا تاج پہنایا جائے گا؟ نور کا۔ کس کے والدین کو؟ جو بچہ قرآن مجید حفظ کر لے گا، اس کو یاد کر لے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اس کے والدین کو ہے۔ اگر کسی کا بچہ ڈاکٹر بن گیا یا ڈی ایم بن گیا یا ایس پی بن گیا یا مکھ منتری بن گیا تو کیا اس کے والدین کو بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا؟ نہیں۔ یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، اس کو سمجھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ غور سے سنیے، حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے اندر کہ جس طرح سے تو قرآن مجید کی تلاوت دنیا کے اندر کرتا تھا، اسی طرح سے آج تو قرآن مجید کی تلاوت کر۔ اگر تو ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو تیرا درجہ جنت کے اندر اتنے زیادہ کیا ہوگا؟ بلند ہوتا جائے گا، اور جتنی آیتیں تو پڑھے گا اسی کے مطابق تیرے درجات کیا ہو جائیں گے جنت کے اندر؟ بلند ہو جائیں گے، اس کو اتنا ہی بلند مقام جنت کے اندر ملے گا۔ تو کیا کسی پی ایم سے، پرائم منسٹر سے کہا جائے گا یہ کہ تم قرآن مجید پڑھو تمہارا درجہ بلند ہوگا؟ کس سے کہا جائے گا؟ جو حافظ قرآن ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک حافظ قرآن کا مرتبہ جو ہے، ایک عالم دین کا مرتبہ، ایک فقیہ کا مرتبہ، ایک مفتی کا مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے، یا ہمارے قرآن میں یا ہماری شریعت کے اندر کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مرتبہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی ڈی ایم کو نہیں دیا ہے، کسی ایس پی کو نہیں دیا ہے، کسی مکھ منتری کو نہیں دیا ہے، کسی ڈاکٹر کو، کسی سائنٹسٹ کو، کسی وکیل کو نہیں دیا ہے، کسی انجینئر کو نہیں دیا ہے۔ کس کو دیا ہے مقام مرتبہ؟ جو حافظ قرآن ہیں، جو عالم ہیں، جو مفتی ہیں، جو فقیہ ہیں، ان کو یہ مرتبہ دیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام پڑھتے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، اور اس کے مطابق کیا کرتے تھے؟ عمل بھی کرتے تھے، اس کو اپنی زندگی کے اندر کیا کرتے تھے؟ نافذ کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں کیا ہو گیا ہے؟ آج کل کے زمانے میں معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ الٹا ہوا کہ نہیں الٹا ہوا ہے؟ آج یہ مسلمانوں کی بدبختی ہے، ہم مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ مولوی مولانا کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے تو ہم لوگ اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں کہ زیادہ عزت نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ جبکہ ایک ڈاکٹر کی اور ایک انجینئر کی، ایک ایس پی کی، ایک ڈی ایم کی، کسی عالم کے سامنے ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کسی عالم کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر وہ عالم ربانی ہے تو، اگر وہ عالم بعمل ہے تو، اگر وہ حافظ بعمل ہے تو اس کے سامنے جو ہے کسی ڈی ایم، ایس پی یا مکھ منتری کی جو ہے اللہ کی نظر میں کوئی ویلو نہیں۔ جو مرتبہ شریعت میں اس کو دیا گیا ہے وہ مرتبہ کسی اور کو دیا گیا ہے؟ کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا خیرکم من تعلم الطب وعلمہ، خیرکم من تعلم الہندسہ وعلمہ، یا خیرکم من تعلم العلوم وعلمہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ڈاکٹر بن جائے وہ بہت زیادہ کیا ہے، اور جو اس کو پڑھے پڑھائے وہ زیادہ افضل ہے، یا جو انجینئر بن جائے اس کو پڑھے پڑھائے وہ زیادہ افضل ہے، یا جو کیا سائنس کو پڑھ لے پڑھے پڑھائے وہ زیادہ افضل ہے۔ آپ نے یہ سب نہیں فرمایا، لیکن آج مسلمان اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جرم ہے کہ نہیں جرم ہے؟ یہ مسلمانوں کی بدبختی ہے، یہ مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ آج ان کی اکثریت جو ہے قرآن مجید کو پڑھنا جانتی ہی نہیں ہے۔ جانتی کہ نہیں جانتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے ہیں؟ آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھیے، سب لوگ جانتے ہیں قرآن مجید پڑھنا؟
نہیں جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ سمجھ کے پڑھنا نہیں جانتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں اس کو؟ نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی گمراہی ہے کہ گمراہی نہیں ہے؟ قرآن مجید کا پڑھنا اور سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا. سوال کرے گا کہ نہیں سوال کرے گا؟ سوال کرے گا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا تم نے قرآن مجید کو کیوں نہیں پڑھا، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم لوگ ٹہلتے گھومتے تھے اور اپنا ٹائم برباد کرتے تھے؟ کیا جواب دو گے بتاؤ؟ کیا ہمارے ابو امی نے ہم کو قرآن مجید نہیں پڑھایا؟ کیا جواب دو گے؟ آج کا مسلمان دنیا کا ہر کام کر لیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کھانا پینا، اور اسی طرح سے تجارت کرنا، بزنس کرنا، چائے پینا، گپ شپ کرنا، دنیا کا جتنا بھی کام ہے وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ لیکن اس سے کہا جائے کہ چلو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو یا اسلام کی تعلیم حاصل کرو، تو اس کے لیے تیار ہوتا ہے؟ نہیں تیار ہوتا ہے، اور اپنا ٹائم بیکار میں کیا کرتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آپ سے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا، اور اسی طرح سے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کی. اور دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بہت زیادہ مانتے ہیں. آپ کیا کرتے تھے؟ آپ اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے تھے کہ نہیں پریشان ہوتے تھے؟ آپ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ نہیں دعائیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے. کیا شکایت کریں گے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب بلا شبہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. مہجور یہ حجرہ سے، حجرہ مانے کہا تھا چھوڑ دینا. تو چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اور قوم کا لفظ یہاں پر آیا ہے. قوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قوم دعوت ہوتی ہے، ایک قوم اجابت ہوتی ہے. قوم دعوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن کو دعوت دی گئی، یعنی پوری دنیا کی قومیں، تمام قومیں جو اس کے اندر شامل ہیں. تو جو لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لائے انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. اور اسی طرح سے امت اجابت بھی اس کے اندر شامل ہے. ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے قرآن کو سیکھا نہیں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا نہیں، قرآن کی تبلیغ نہیں کی، قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا نہیں، قرآن کے احکام کے اوپر عمل نہیں کیا. یہ سب قرآن کے حقوق ہیں. لیکن ہم مسلمان کیا قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرتے ہیں؟ بولو، قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرتے ہیں کہ نہیں ادا کرتے ہیں؟ اب قرآن مجید کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کے بارے میں سن ہی رہے ہیں. تو قرآن مجید کا حق ہوتا ہے. کیا حق ہوتا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں. دوسرا حق کیا ہے؟ ہم اس کو سمجھیں. تیسرا حق کیا ہے؟ ہم اس کے مطابق عمل کریں. کیا کریں؟ عمل کریں. اس کا چوتھا حق کیا ہے؟ کہ ہم اس کی دعوت و تبلیغ کریں، دوسروں کو کیا کریں؟ اس کے بارے میں بتائیں. پانچواں حق کیا ہے؟ کہ ہم غیر مسلموں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں. تو قرآن مجید کے کیا بہت سارے حقوق ہیں. تو اسی لیے جو ہے آج کی یہ محفل منعقد کی گئی تھی تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی بہت بات جو ہے قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں بتا دی جائے. کیوں؟ کیونکہ جو شخص کسی چیز کی اہمیت سے، اس کی فضیلت سے اور اس کے یعنی فوائد سے واقف ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی قدر کرتا ہے کہ نہیں قدر کرتا ہے؟ اس کی عزت کرتا ہے کہ نہیں عزت کرتا ہے؟ لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کی اہمیت ہی سے نہیں واقف ہوتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے؟ نہیں قدر کرتا ہے. اب آپ لوگ قرآن مجید کی فضیلت کو نہیں جانتے ہیں، اسلام کی فضیلت کو نہیں جانتے ہیں. اس لیے آج کل کے زمانے میں مسلمان کیا ہے؟ مسلمان نہ تو اسلام کی قدر کرتے ہیں اور نہ قرآن مجید کی قدر کرتے ہیں. تو اسی لیے آج مسلمان کیا ہیں؟ پوری دنیا میں ذلیل ہیں اور ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے اور وہ کیا ہیں؟ اور وہ مارے جا رہے ہیں. مارے جا رہے ہیں کہ نہیں مارے جا رہے ہیں؟ اب میں اگر پوچھوں کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو کتنے ہیں؟ آپ کے امی ابو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ کے گھروں میں؟ بتاؤ کس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ بس صحیح صحیح بتانا، جھوٹ نہیں بولنا. ہاں، کن کے ابو جو ہے قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں یہ بتاؤ؟ سمجھ کے پڑھنے والا تو کوئی نہیں ہوگا میرے خیال سے. تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے. لہذا
آج آپ لوگوں کو قرآن مجید دیا جا رہا ہے، اور یہ دیکھیے اس میں نام بھی لکھا ہوا ہے، ان کی طرف سے یہ قرآن مجید تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ قرآن مجید کو لے لیں تو آپ لوگوں کے اوپر کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو یہ قرآن مجید کا احترام کریں، اس کی تعظیم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کا احترام کریں، اس کی تعظیم کریں۔ اس کا احترام نہیں ہے کہ آپ اس کو چومیں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چومتے ہیں، اس کو آنکھ سے لگاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا سب سے بڑا احترام کیا ہے کہ آپ اس کے مطابق کیا کریں؟ عمل کریں۔ یہ قرآن کا اصلی احترام ہے، قرآن کا اصلی احترام ہے۔ اور اس کو لے کر کے آپ جو لے جا کر گھر میں نہ رکھ دیں۔ بہت سارے لوگ لے جائیں گے اور اس کو کیا کریں؟ گھر کے اندر رکھ دیں گے، پھر اس کو کھولیں گے بھی نہیں، پھر اس کو پڑھیں گے بھی نہیں۔ تو کیا فائدہ آپ کے قرآن لینے سے؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ آج قرآن مجید کو لیں گے تو قرآن مجید کے حق کو ادا کریں گے کہ نہیں ادا کریں گے؟ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ہاں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، دیکھیے یہ مسلمانوں کو کیا کہا جائے، مسلمان کے بچے بھی تعلیم کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، آپ لوگ بھی تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور آپ لوگ برابر روزانہ حاضری نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو روزانہ آنا چاہیے اور برابر آنا چاہیے۔ میں نے بتایا نا کہ قرآن کی تعلیم سے اچھی کتاب اور قرآن سے افضل کتاب دنیا کے اندر پائی نہیں جاتی ہے کہ ہے کوئی کتاب افضل۔ تو جب آپ قرآن مجید کو نہیں سیکھیں گے تو قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو آپ سوال کا جواب جو ہے تیار کر کے رکھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے نا؟ اور روزانہ آپ لوگ اسکول آئیں گے کہ نہیں اسکول آئیں گے؟ آپ لوگ جو امید فاؤنڈیشن میں پڑھتے ہیں، یہاں آپ کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ غیر حاضری کی شکایت کرتے ہیں۔ یہاں بھی بچے کیا ہوتے ہیں؟ غائب ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو غائب نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو روزانہ آنا چاہیے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آپ لوگ کیا ہوں؟ آپ لوگ غائب نہ ہوں، آپ لوگ غائب نہ ہوں۔ اب میں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو جاننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قرآن مجید کے کما حقہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔